اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين وارتقبوا إني معكم رقيب صدق اللہ العلی العظیم۔ زمانہ غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے انتظار کرنے والے مؤمنین و مؤمنات کے فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے دروس میں اس سلسلے میں کچھ عرائض آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے عرض کی، اور یہ بیان ہوا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی غیبت کے زمانے میں مسلمانوں کے کچھ فرائض ہیں جن کا ادا کرنا دوسرے واجبات کی طرح ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، فرض ہے، جس طرح حج فریضہ ہے، اسی طرح غیبت کے زمانے میں بھی کچھ فرائض جن کا انجام دینا ضروری اور لازم ہے۔ ان فرائض میں سے ایک فریضہ، ایک اہم فریضہ احادیث کی روشنی میں پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین کے فرامین کی روشنی میں زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ سب سے اہم فریضہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ اور دوسرا فریضہ، ایک اور اہم فریضہ انتظار ہے، خود امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا، فرج اور گشائش کی امید میں زندگی گزارنا، یہ بھی ایک اہم وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اس سلسلے میں کل کے درس میں انتظار کے معنی، انتظار کی اہمیت کے حوالے سے کچھ احادیث ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی، اور اسی مناسبت سے آج کے اس درس میں منتظرین کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ حضرات کی خدمت میں ہم نقل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سینکڑوں حدیثوں میں منتظرین کی فضیلت، منتظرین کی عظمت اور منتظرین کے مقام اور منزلت کے بارے میں سینکڑوں حدیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے دو چار حدیث
آپ حضرات کی خدمت میں ہم نقل کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من کان منکم وہو منتظر لہذا الامر، تم میں سے جو شخص ہمارے امر کے ظہور کے انتظار میں، ہماری حکومت کے قیام کے انتظار میں زندگی گزارے غیبت کے زمانے میں، کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو زمانہ ظہور میں محاذ جنگ پر ہمارے قائم کے خیمے میں ہو۔ کتنا اہم مقام ہے، کتنی عظیم منزلت ہے۔ جو شخص گھر بیٹھ کر امام زمانہ کے ظہور کی امید میں، اہل بیت کی حکومت کے قیام کی امید میں، عدل الہی کی حکومت کے قیام کی امید میں زندگی گزارے، تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو زمانہ ظہور میں محاذ جنگ پر ہمارے قائم کے خیمے میں ہو۔ یہ منتظرین کی فضیلت، یہ منتظرین کا مقام۔ آگے فرماتے ہیں، لا بل کمن قارع معہ بسیفہ، نہیں بلکہ اس کا مقام اس سے بھی بالاتر ہے۔ نہ صرف محاذ جنگ پر ہمارے قائم کے ساتھ ان کے خیمے میں ہے، بلکہ اس شخص کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے ہمارے قائم کے رکاب میں اپنی تلوار سے جنگ کی۔ کمن قارع معہ یعنی مع القائم بسیفہ، اپنی تلوار کے ذریعے ہمارے قائم کے ظہور کے زمانے میں ہمارے قائم کے رکاب میں اپنی تلوار سے جہاد فی سبیل اللہ کی ہو، اس شخص کی مانند ہے۔ پھر فرمایا، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا، لا نہیں بلکہ اس سے بھی بالاتر اس کا مقام ہے۔ لا بل واللہ کمن استشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ خدا کی قسم ہمارے قائم کے ظہور کے منتظر اس شخص کی مانند ہے جو رسول اللہ کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے شہادت حاصل کی ہو، شہادت پائی ہو۔ خود انتظار اتنا اہم کام ہے، اتنی اہم عبادت ہے، منتظر کا اتنا اہم مقام ہے، واقعاً بہت مشکل کام ہے انتظار میں زندگی گزارنا۔ یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہیں، کل کے درس میں جتنی حدیثیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کی ہیں، اور آج کے درس میں جتنے حدیثیں نقل ہوں گے، اور آنے والے دروس میں جتنی حدیثیں نقل ہوں گے، وہ سب معتبر ترین کتابوں سے، کمال الدین صدوق، اصول کافی، کتاب الحجہ شیخ علامہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، محاسن برقی، غیبت توسی، غیبت نعمانی اور الارشاد شیخ مفید سے، جو شیعہ مکتب کے معتبر ترین کتب میں سے ہے، ان کتابوں سے یہ حدیث ہم آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں۔ ان حدیث کے مطابق فقہی نقطہ نگاہ سے فتویٰ صادر کر سکتا ہے۔ یہ حدیث اتنے اہم حدیثیں ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، المنتظر لامرنا
کالمتشحت بدمہ فی سبیل اللہ، ہماری حکومت کے قیام اور ہمارے قائم کے ظہور کے انتظار میں زندگی گزارنے والے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے کالمتشحت بدمہ فی سبیل اللہ، اس کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے خون میں غلطان ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہمارے قائم کے ظہور کے انتظار میں مر جائے گویا اس شخص نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ قائم آل محمد کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے مر جائے، موت آ جائے، تو اس شخص نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمارے قائم اور ان کے لشکر میں دم توڑا ہے۔ بستر مرگ پر اس نے دم نہیں توڑا ہے، بلکہ منتظر کی موت ایسی موت ہے جو لشکر مہدی میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دم توڑ رہا ہو۔ لہذا انتظار کی اتنی فضیلت ہے، منتظر کا اتنا مقام ہے، گھر میں موت آ جائے تو اس کی موت قائم آل محمد کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہادت کی مانند ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خود انتظار قائم باللیل و صائم بالنہار، منتظر کا اجر قائم باللیل اور صائم بالنہار کا اجر ہے۔ جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت الہی میں گزارتا ہو، اس کا جتنا اجر ہوگا اتنا اجر ہمارے قائم کے ظہور کی امید میں انتظار کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اما یرضی احدکم ان یکون فی بیتہ ينفق على عیالہ، فرماتے ہیں اما یرضی احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں ہے ان یکون فی بیتہ ينفق على عیالہ، فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گھر بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہوئے ہمارے امر اور ہمارے قائم کے قیام کا منتظر رہیں، تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكَهُ، اسی انتظار کے حالت میں ہمارے قائم کے زمانے کو اگر درک کرے تو اس کی مثال کان کمن شہد مع رسول اللہ بدرا، تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوا ہو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ظہور مہدی کا انتظار کرنا، اہل بیت علیہم السلام کے عادلانہ حکومت کے قیام کا انتظار کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں جنگ بدر میں شرکت کی ہو۔
بدر والوں کا مقام اور منزلت بہت زیادہ ہے. شہداء بدر کا جو مقام اور منزلت ہے وہ قابل بیان نہیں ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمانہ غیبت میں ہمارے قائم کے ظہور کے انتظار میں گھر بیٹھ کر انتظار کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہو اور شرکت کی ہو. فَإِنْ أَدْرَكَهُ الحمدللہ. انتظار کرتے کرتے ہمارے قائم کا ظہور ہو گیا اور اس نے ہمارے قائم کے زمانے کو درک کر لیا تو الحمدللہ. وَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ. انتظار کی حالت میں موت آ جائے اور ہمارے قائم کے ظہور کے زمانے کو درک نہ کرے, ہماری حکومت عادلانہ حکومت کے قیام کے زمانے کو درک نہ کریں اور موت آ جائے, قائم آل محمد کے ظہور, قائم آل محمد اور اہل بیت کی حکومت اور منتظر کے درمیان موت کا پردہ حائل ہو جائے, وہ امام زمانہ کے رکاب میں حاضر نہ ہو سکے تو اس شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کمن کان مع قائمنا فی فسطاط. زمانہ غیبت میں انتظار کرتے ہوئے مرنے والے مومن اور مومنہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جو زمانہ ظہور میں اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے جا کر محاذ جنگ پر ہمارے قائم کے خیمے میں جنگ کے لیے تیار رہا ہو. اس شخص کی مانند اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں ہمارے اور ہمارے قائم کے وہ شیعہ کہ غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کا انتظار کرے اور ان کے ظہور کے زمانے میں ان کی پیروی اور اتباع کرے. فرماتے ہیں یہی لوگ خدا کے محبوب ترین لوگوں میں سے, خدا کے نزدیک خدا کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے. اور اس آیے مجیدہ کا مصداق ہے لا خوف الا ان اولیاء اللہ. یہ اولیاء خدا میں سے ہیں, خدا کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے. اور اس آیے مجیدہ کا مصداق ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ اولیاء خدا ہے, یہ وہ بندگان خدا ہے جنہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی اندوہ ہوگا. اور حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری دوستی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں. خوش نصیب ہیں کون؟ خوش نصیب ہے وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری دوستی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور ہماری دوستی پر قائم رہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری پر قائم رہیں. وہ ہم میں سے ہیں اولئک منا ونحن منہم. وہ ہم میں سے ہیں, وہ ہم آل محمد میں سے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. صرف سلمان منا اہل البیت سلمان سے مخصوص نہیں ہے. المنتظر لامرنا وہ بھی منا اہل البیت,
ہمارے قائم کے ظہور کے انتظار کرنے والا، اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کی امید میں زندگی گزارنے والا، وَهُم مِّنَّا، وہ ہم میں سے ہیں، وَنَحْنُ مِنْهُمْ، اور ہم ان میں سے ہیں، وہ ہماری امامت اور رہبری پر راضی ہوئے اور ہم ان کے ہمارے شیعہ اور پیروکار ہونے پر راضی اور خوشحال ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم، یہ افراد جو غیبت کے زمانے میں اہل بیت کی حکومت کے قیام کے انتظار میں زندگی گزاریں، عدل الہی کی حکومت کے قیام میں زندگی گزارے اور ہمارے قائم کے ظہور کی امید میں زندگی گزارے، فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ اور ہمارے مرتبے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے قرار دیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کو ایمان و عمل کے ساتھ طولانی عمر دے کر زمانے کے امام کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔